بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد یعقوب اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی وسلم علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ دوستو، اگر ایک سائل کسی بادشاہ کے پاس جائے، عرض کرے کہ میں بے سر و سامان ہوں تو میری مدد کی جائے، اور بادشاہ سخی دل ہو اور اپنے وزراء سے کہے کہ اس سائل کے لیے رہنے کا بندوبست کیا جائے، اس کو گھر بنا کے دیا جائے، اس کو کھیتی باڑی کے لیے، کاشتکاری کے لیے زمین دی جائے، گھر میں ساز و سامان دیا جائے، اور اس کے کھانے پینے کا سامان دیا جائے، اس کے گھر کے لیے نوکر چاکر بھی دیے جائیں، سیکیورٹی کے لیے گارڈ بھی مہیا کیا جائے، اور اس کی صحت کے لیے طبیب بھی مقرر کیا جائے، یہ سارے فرامین بادشاہ سلامت جاری کر دیں۔ لیکن وہ سائل اب بادشاہ سے یہ کہے کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ سب کچھ رہنے دیں، مجھے صرف پیسے دے دیں۔ آپ ایسے سائل کو کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ اس کو پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، آپ اس کو کم عقل کہیں گے۔ اب یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پیسوں سے خود یہ سارا کچھ کر لے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شاہی پروٹوکول میں اس کو مل رہا ہے سارا کچھ، بغیر محنت کے اس کو سب کچھ مل رہا ہے، تو پھر اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دے دیں اور بس۔ تو دوستو، دراصل رزق کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں رزق کو مختلف جگہوں پر مختلف مطالب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہیں پر رزق کا مطلب مال و دولت ہے، کہیں پر متاع حیات ہے، اور کہیں پر ہدایت اور مغفرت ہے، رہنمائی ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جو بھی عطا ہوتا ہے وہ رزق ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ رزق ایک درخت ہے اور باقی تمام اس کی برانچز ہیں، اس کی شاخیں ہیں۔ یعنی ایک رزق ہے، یعنی ایک درخت ہے رزق، اور اس کی شاخ عزت ہے، صحت ہے، دولت ہے، رشتے ہیں، علم ہے، فن ہے، ہنر ہے، یہ ساری اس کی شاخیں ہیں۔ اب یہاں پر مقام شکر یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس رزق کا بندوبست کرنے کی ذمہ داری خود لی۔ اگر آپ یہ تصور کریں کہ اگر یہ ذمہ داری میری اور آپ کو دے دی جائے، یہ آپشن مجھے اور آپ کو دے دیا جائے کہ جی آپ اپنے رزق سے جو لینا چاہیں، یہ فلاں درخت ہے، جائیں اس سے توڑ کے لے آئیں، تو آپ تصور کریں نا کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم مال و دولت لیں گے، صحت و تندرستی لیں گے، ہم علم و فن لیں گے، ثقافت صحافت لیں گے، ہم کیا لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ ہم عقل سلیم نہیں ہیں، عقل کل نہیں ہیں۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ کس انسان کو کس رزق کے کس حصے کی، کس برانچ کی ضرورت کب ہے، وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اپنی چوائس کی مثال ہم یوں لیتے ہیں کہ ہم بالفرض کسی بس میں سفر کرنا چاہیں، کسی جہاز میں سفر کرنا چاہیں، تو ہمیں وہ ٹکٹ نہ مل سکے تو ہم بدقسمتی کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی دیر میں اگر ہمیں خبر مل جائے کہ وہ جہاز کریش کر گیا یا بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ یقین کریں ہم نوافل پڑھتے نہ تھکیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں بچا لیا۔ اسی طرح اگر ہم دنیا میں اپنے رہنے کے لیے کسی اچھی سوسائٹی میں گھر لینا چاہتے ہیں اور ہمیں نہیں مل رہا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا وہ مل نہیں رہا، تو پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اور اگر کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی دیر بعد ہمیں اس بات کی خبر مل جائے کہ وہ سوسائٹی جو تھی وہ فراڈ تھی، پیسہ سارا ڈوب گیا، تو ہم پھر جو ہے نا وہ صدقات و خیرات کرتے نظر آئیں گے، شکرانے کے نوافل ادا کرتے نظر آئیں گے۔ دراصل یہ مالک کے کام ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں فرماتے ہیں
کہ عین ممکن ہے کہ جو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ ہمارے ساتھ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دولت چاہتے ہیں، ہم ڈائریکٹ دولت چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دولت ڈائریکٹ نہیں ملتی۔ دولت جو ہے نا، اگر ڈائریکٹ ملے تو پھر آپ اسکولوں کالجز اور یہ جو علم و ہنر کی دکانیں اور ورک شاپیں بنی ہوئی ہیں، یہ کیوں بنی ہوئی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو دولت ڈائریکٹ مل جائے۔ اصل میں جب آپ کی نیک نامی ہوتی ہے، جب آپ علم و ہنر پہ عبور حاصل کرتے ہیں، جب آپ محنت کر کے آگے جاتے ہیں، اصل میں یہی وہ چیزیں ہیں جن کے وسیلے سے رزق آتا ہے، دولت آتی ہے۔ یعنی کہ عزت، شہرت، نیک نامی، اولاد، جب یہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، آپ ان کے حصول کے لیے محنت کریں گے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دولت اور مال کو کھینچ کے آپ کے پاس لے کے آئیں گے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم براہ راست دولت کی طرف جانے کی بجائے ہم ان چیزوں پہ محنت کریں کہ جن کے وسیلے سے ہمارے پاس دولت آئے گی۔ اب جب ہم یہ سب کچھ کر لیں اور ہمارے اوپر اللہ کی نعمتوں کی عطا ہو جائے، ہمیں رزق پورے کا پورا مل جائے، یا رزق کی کچھ شاخیں ہمیں اللہ ٹائم ٹو ٹائم دے دے، تو پھر ہمیں ان کی قدر کرنی ہے۔ اللہ اگر رزق رشتوں کی صورت میں دے تو ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے۔ اللہ پاک اب اگر رزق ہمیں والدین کی صورت میں دے، ہمیں عزت کرنی ہے۔ ہمیں اگر اولاد کی صورت میں دے تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ ہمیں اگر نیک نامی اور شہرت کی صورت میں دے، ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ اور اگر ہمیں رزق اللہ تعالیٰ دولت کی شکل میں دے تو پھر ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ ہم نے کھانا کھانا ہے تو ہم نے جناب والا اس کی قدر کرنی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ ضائع نہیں کرنا، نوالا نیچے نہیں گرانا۔ اور جب کھانے کا ٹائم ہو جائے تو پھر رزق آپ کا انتظار نہ کرے، بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ دسترخوان پہ آئیں اور کھانا کھائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اتنے مصروف ہوں کاروبار میں اور معاملات میں، یا آپ سوشل میڈیا میں اتنے مصروف ہوں کہ رزق پڑا آپ کا انتظار کرتا رہے اور آپ اپنے کام کرتے رہیں۔ یہ نہیں کرنا۔ اور دسترخوان جب لگ جائے تو پھر تب تک دسترخوان پہ بیٹھیں، آپ بھلے تھوڑا کھائیں لیکن تب تک وہیں بیٹھیں جب تک کھانا اٹھ نہ جائے۔ ناظرین، دولت دراصل ایک پورا سبجیکٹ ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بات کریں گے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں دولت کتنی چاہیے اور اس کے ساتھ کیا کیا چاہیے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ۔ والسلام، اللہ حافظ۔